کہ سندھی زبان کے لیے خدمات تاریخ عرصہ رہیں گے۔ سندھی زبان کے ساتھ آپ کے دیگر زبانوں سے محبت اور دوستی اپنی مثال آپ ہے۔ 21 فروری 2021 کو مادری زبانوں کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے پروگرام میں برائی زبان کی نمائندگی کے لیے مدعو کیا ہے، جس کے لیے برائی اکیڈمی رجسٹر پاکستان کوئٹہ آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہے۔ امید ہے آئندہ بھی اس آسن تسلسل کو جاری رکھ کر مشکور و ممنون فرمائیں گے۔ آج کا دن اسپیشلی مادری زبان کا دن ہے، تو اسی حوالے سے میں کچھ 2-3 جملے برائی زبان میں بات کروں گا کہ اپنی زبان کا حق ادائی ہو۔ اتنا کھل علم تے بخیر پاور اور اسپیشلی سائیں ڈاکٹر مدری مانجی صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ وہ کنے بٹنگ پہ۔ ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ میں سب عالموں اور ادیبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی ڈاکٹر محمد علی مانجی صاحب کا آپ نے برائی زبان کی نمائندگی کے لیے مجھے یہاں بلوایا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے برائی بطور مادری زبان، اس کی اہمیت اور حیثیت۔ علم الانسان سے واسطہ رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے زبان کا مطالعہ کسی قوم، کسی معاشرے، کسی تہذیب و تمدن اور کسی ثقافت کا مسئلہ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ زبان انسانی عمل کی پیداوار ہے۔ زبان مردہ انسانوں کی لاشوں یا مردہ لوگوں کی ہڈیوں سے نہیں بنتی، بلکہ زندہ انسانوں کی روزمرہ کی زندگی سے ابھرتی اور ترقی پاتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان زندہ قوموں کی زندگی، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی آئینہ اور زندگی کی تاریخ پناہ ہوتی ہے۔ گویا زبان کی تاریخ میں قوم کی زندگی کی تاریخ سمائی ہوئی ملتی ہے۔ زبان قوم کے لیے آب حیات کی طرح ہے۔ زبان انسانی روح کے لیے ایک ایسا پاک چشمہ ہے جو اس کی ترقی کی آبیاری کرتا ہے، اور جس میں قوموں کے افراد اپنی تمنائیں، امیدیں، تجربے، سوچ، تخیل اور مطالعے کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ سماج جو کرتا ہے وہ سب کلچر کہلاتا ہے، جس میں مٹیریل اور نان مٹیریل چیزیں آ جاتی ہیں۔ مٹیریل اجزاء میں کپڑے، اسلحہ، عمارتیں، میک اپ کا سامان آ جاتا ہے، جبکہ غیر مادی اجزاء میں دین، مذہب، رسوم، اٹھنا بیٹھنا، گانا بجانا، علم ادب اور زبان آ جاتے ہیں۔ زبان کلچر کا نہ صرف عام جز بلکہ بنیاد ہے۔ جسے زبان کسی قوم کے کلچر کا اہم جز نہیں ہوتا بلکہ بنیاد ہوتا ہے، ویسے ہی یہ ثقافت کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ اس زبان کے الفاظ کا ذخیرہ اور ان کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے کہ ان کے بولنے والے کی قومی شناخت کیا ہے، اور ان کے ہاں کون سے علم و فنون مروج ہیں، ان کے بولنے والے اور قاعدہ قانون کون سے ہیں۔ زبان تصویر نہیں ہے بلکہ تعریف ہے۔ بشرات کے ماہرین کے آراء سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زبان اپنے ملک، ماحول، تہذیب و تمدن اور معاشرے کے علامت ہوتی ہے۔ زبان انسان معاشرے میں ہی زندہ رہ سکتی ہے اور وہیں نشو و نما پاتی ہے۔ برائی بطور مادری زبان ہزاروں سالوں سے انسانی زبانیں بول چال کے ابلاغ کے ذریعے سے نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور ارتقائی منزلیں طے کرتی ہیں۔ زبانیں جیسے اور جو کچھ بھی ہو ہیں، بول چال ہی کی بدولت ہے۔ بول چال کا صوتی وسیلہ یا سمعی میڈیم ہی زبان کے وجود میں لانے کا سبب بنتا رہا ہے۔ اس لیے بنیاد پر دوسرے میڈیم تشکیل پاتے ہیں۔ بنیاد پہلی زبان سیکھنے کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے، اس لیے عموماً اسے مادری زبان کہتے ہیں، لیکن ہر حال میں زبان مادری زبان نہیں کہلا سکتی۔ کسی دوسرے لسانی گروہ کا شیر خوار بچہ گود لیا جائے تو جس نئے لسانی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہوگی اس کی زبان سیکھے گا، اپنی ماں کی زبان نہیں۔ مختلف لسانی گروہ کی باہمی شادی بیاہ کی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اس لیے لسانیات کے بچے کی ابتدائی بامانی زبان کے بجائے مادری زبان کے پہلی زبان کے نام سے موسوم کیا جائے۔ برائی زبان بطور مادری زبان اس لیے اہمیت ہے کہ وہ 7 تا 8 ہزار سال قبل اپنے بولنے والی برائی قوم کے لوگوں کی ضرورت پوری کرتی چلی آ رہی ہے۔
مختلف ادوار میں مختلف لسانیاتی کلچری اثرات پڑنے کی وجہ سے اس کے لغوی خزانے میں تبدیلیاں ظاہر ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن گرامی اسٹرکچر اب تک وہی قدیم دراوڑ اصل ہے۔ دراوی قوم 15 قبل مسیح قبل کلچر پہاڑی اور تہذیب یافتہ تھا، لیکن 1500 قبل مسیح میں آریائی کے حملوں کی وجہ سے ان لوگوں کے شمالی پہاڑوں کو بسایا، جس کی وجہ سے تہذیب یافتہ کلچر کو چھوڑ کر پہاڑوں کو خانہ بدوشانہ کلچر اپنایا۔ دراوی زبان کے پہاڑی اور خانہ بدوشانہ کلچر میں ایسے سینکڑوں الفاظ ہیں جو پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں میں ناپید ہیں۔ اسی طرح کئی بنیادی دراوی ذخیرے الفاظ ہیں جو دراوی میں ساتھ سندھی زبان کا حصہ ہے، کیونکہ سندھ بھی دراوڑ اصل زبان ہے۔ یہ ذخیرہ الفاظ 8 تا 7000 سال دراوی میں تھوڑے سے صوتی فرق کے ساتھ مروج ہے۔ دراوی زبان قدیم قدامت کی وجہ سے آج کی اہمیت پاکستان میں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کی جو اہمیت وقار وہ اسی زبان کی مرہون محنت ہے۔ پاکستان کے 72 یا 74 زبانوں میں سے دراوی واحد زبان ہے جو قدیم ترین دراوڑ اصل ہے۔ دراوی کی بطور مادری زبان حیثیت میں پاکستان بالخصوص بلوچستان میں ہونی چاہیے، ویسے نہیں دی جا رہی ہے۔ پشتونوں سے اکثریت کی سیاسی دوڑ نے سیاست نے دراوی قوم کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دراوی مردم شماری میں 75% شمار کروائے جاتے ہیں، لیکن ایک طرف مصنوعی اکثریت بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف پشتونوں کے مقابلے منظم گروہ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ تیسری طرف دراوی کے 1911 کی مردم شماری میں بلوچستان میں سب سے زیادہ تھی، یعنی مردم شماری دراوی بلوچستان میں اکثریت والی قوم تھی، لیکن اب یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق دراوی زبان بولنے والے ختم ہو رہے ہیں۔ دراوی زبان پرائمری سطح پر مادری زبان کے طور پر منظور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علاقے دراوی کے ہیں ان کے علاقے سیاست کی وجہ سے کم دکھائے گئے ہیں، حالانکہ دراوی کوئٹہ کے سیلاب روڈ سے لسبیلا تک خارا نوشکے کے علاقے میں بطور مادری زبان بولی جاتی ہے، لیکن نصابی طور پر صرف کلات اور مستو کے علاقے میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی دراوی زبان کی عوامی اور مارکیٹنگ حیثیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ اس میں لوگ فنکار، ڈرامہ، ادب، سیاسی جلسے، ادبی ادارے، مجلے، اخبارات، یوٹیوب، ٹی وی چینل، پمفلٹ، لیفلیٹ، پینا فلک، مختلف گاڑیوں پر دراوی زبان میں شعر و شاعری دراوی میں ہوتی ہے۔ اس کے عوامی وجہ کی وجہ سے یہ بلوچستان کے تقریباً 38% لوگوں کی عوامی زبان بن چکی ہے۔